درویشوں کا ڈیرا 34واں خوابنامہ۔ ہر زندگی ایک کلیہ مانگتی ہے۔ 8 جون 2018۔ یا درویش، بہت دنوں بعد آمد، مگر سلام صبح روشن قبول کیجیے۔ یہ دن بھی زندگی کے لرننگ پروسیس تھے۔ زندگی کی بھٹی میں کچھ تجربے زندگی کے کچھ نئے کلیے بنا رہے تھے۔ یہ زندگی بھی بہت عجب سوال ہے، اور اس کا جواب اس سے بھی زیادہ حیران کن۔ اور انسان غافل ہر نئے جواب کو نیا کلیہ سمجھ کر اسی سے باقی زندگیوں کو جمع تفریق کرنے لگتا ہے، اور سمجھنے لگتا ہے کہ اس کا جواب بھی اب نکل آئے گا، لیکن ہوتا یوں نہیں۔ یہ کلیہ ایک نئے سوال کو جنم دیتا ہے۔ گویا دنیا میں جتنے انسان ہیں اتنے ہی کلیے ہیں۔ آپ کسی ایک کلیے سے کبھی بھی سب زندگیوں کی بھرپور اور حتمی جواب نہیں دے سکتی۔ ہر زندگی اپنا کلیہ مانگتی ہے۔ ہر انسان کی الگ چابی ہوتی ہے جس سے اس کے اندر کا تالا کھلتا ہے، ورنہ ہم انسان ساری عمر ایک بند انسان کے ساتھ گزار دیتے ہیں اور مطمئن نہ ہونے کا عجب گلہ کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس اس کی چابی نہیں ہوتی، اور یہ چابی بھی دینے والے نے جس دوسرے انسان کو دی ہوتی ہے، کبھی تو وہ آپ کی زندگی میں آ جاتا ہے، اور کبھی عمر بھر ایسا نہیں ہو پاتا، اور دونوں ایک خالی خالی زندگی گزار کر عالم فانی سے کسی اور عالم منتظر میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ شاید یہیں پہ غالب انکل فرماتے ہیں، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ جانا اصل میں کہیں بھی نہیں، یہ دائروی سفر ہے۔ اندھیرا آتا ہے تو انسان گھبرا جاتا ہے، روشنی ہوتی ہے تو انسان اترا جاتا ہے، جیسے اب یہ ہمیشہ رہے گی، اور جیسے اس نے سب کچھ فتح کر لیا ہو۔ لیکن وہ یہ بھول جاتا ہے، مشاہدہ نہیں کرتا کہ نہ اندھیرا اس کے بس میں ہے، نہ روشنی اس کے اختیار میں ہے۔ البتہ یہ وقتی احساساتی مد و جزر ہیں جو اس کے اپنے ہی پیر کی زنجیر بن کر ایک کو کسی اور وجود کی طاقت کا احساس دلاتے ہیں۔ اب پچھلے دنوں ہی پڑھا ہے، ایک معروف نفسیات دان انسانوں کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ انسان 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ انہوں نے ان کی 2 اقسام کے لیے 2 تشبیہات کا استعمال کیا ہے۔ پہلی تشبیہ ہے باسکٹ اور دوسری ہے ڈائپر۔ باسکٹ یہ ایسے انسان ہوتے ہیں کہ جب آپ ان سے ملتے ہیں تو آپ کی قدرتی صلاحیت میں نکھار آنے لگتا ہے۔ یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں، آپ کے دوست ہوتے ہیں، اور یہ سب شعوری طور پہ نہیں ہو رہا ہوتا۔ ڈائپر یہ ایسے انسان ہیں کہ جب آپ سے ملتے ہیں تو آپ کی صلاحیتوں کو کھا جاتے ہیں، آپ کی فطری قوتوں کو ضائع کر دیتے ہیں۔ ان کے آتے ہی زندگی میں ہلچل آ جاتی ہے۔ یہ آپ کی قوتوں کو یوں ضائع کرتے ہیں جیسے سوئی کو کچھ دیر مقناطیس کے ساتھ رگڑا جائے تو اس کی قوت بھی چھین لیتی ہے۔ اس طرح کے انسان کبھی بھی دوست ثابت نہیں ہوتے۔ یا درویش، حسن اتفاق و خوش بختی، رابعہ کو ڈائپر بھی دیکھنے کا موقع ملا اور باسکٹ بھی، اور وہ اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ زندگی کے ساتھ ایک اندیکھی چھلنی لگی ہوئی ہے جس میں ملنے والے انسان خود بخود تجربے اور مشاہدے سے چھنتے چلے جاتے ہیں، اور آخر کار اپنی مطابقت کے لوگ رہ جاتے ہیں، کیونکہ اس چھلنی کے سوراخ انہیں خود سے باہر نکال نہیں پاتے، کہ اس لیے کہ ان کا وجود بڑا اور بھرا ہوتا ہے، اور یہ مطابقت کے قبائل یا ہم روح ہم قبیلہ ہوتے ہیں، اور ہم روح ہم قبیلہ جب ملتے ہیں تو انہیں خود کہیں اور سکون نہیں ملتا۔ یہ ایک کیمسٹری ہے جس کو اب سائنس بھی اپنی لیبارٹری میں سمجھنے کے لیے لے گئی ہے۔ کچھ ان کی سمجھ میں آ گیا ہے، باقی تحقیقات سے آ جائے گا، اور ایک دن وہ بھی آئے گا جب سائیکی کا معنی ذہن میں بدل جائے گا۔ رابعہ سے درویش نے ہوم ورک کا پوچھا۔ درویش جس کو ہوم ورک کہتا ہے، رابعہ اس کو بے اختیار اور بے بس حالات کہتی ہے، جو کوشش، محنت اور ہمت کے باوجود نہیں بدلتی،
اور کسی حد تک پیدائش کے ساتھ ہی انسان کے ساتھ آ جاتے ہیں، خوشبو بنے چپکے رہتے ہیں، لاکھ نہائیں دھوئیں تپسیا کریں، نتیجہ حیرت کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ اب یہ حیرت خوشگوار بھی ہو سکتی ہے، ناخوشگوار بھی، قبول بھی کی جا سکتی ہے اور رد بھی۔ قبولیت کی صورت میں یہ زندگی کا سچ بن جاتا ہے، رد کی صورت اضطراب میں ڈھل کر ایک نیا سوال بن جاتا ہے، جسے پھر نئے مگر اپنے کلیے کی چابی درکار ہوتی ہے، جو کائنات میں نہ جانے کس کو دے دی گئی ہوتی ہے۔ اس چابی تک پہنچ خود ایک نئے سفر کو جنم دیتی ہے، نئے حالات، نئے واقعات رونما ہوتے ہیں جو ماضی کا پیش خیمہ ہیں، اور اچانک کوئی حادثہ یا تو آپ کو اس چابی سے ملا دیتا ہے کہ یا سفر جاری رہتا ہے، یا چابی والا آپ کے پاس ایک کشش لیے آپ کے پاس سے گزر جاتا ہے، آپ کے تعلق کا تالا تیز ہواؤں سے ہلتا ہوا بند کا بند رہ جاتا ہے، کبھی تو یہ زنگ آلود بھی ہو جاتا ہے۔ سو رابعہ کوشش شعوری طور پر کوئی ہوم ورک نہیں کر سکی، البتہ حالات کی کشتی خود اسے موسیٰ کی کشتی کی طرح کسی نہ کسی اندیکھی انچاہی دنیا تک لے گئی، جہاں اور جب وہ پیدا ہوئی اس کی چوائس نہیں تھی، جو حالات آس پاس تھے اس کے پیدا کردہ نہیں تھے، نہ ہی اس کا انتخاب تھا، جو حالات اس نے پیدا کرنا چاہے ان کا ایبارشن ہو گیا، اب جو تھا سو اسے قبول کرنا تھا۔ اپنے والدین کی پہلی اولاد تھی، اس کے بعد سب بھائی تھے، اس دور کے مطابق چھوٹا سا ایک جوائنٹ فیملی سسٹم تھا، تایا جان اور ابا اکٹھے ماڈل ٹاؤن میں رہتے تھے، تایا جی کے بھی 4 ہی بیٹے تھے، یوں ہی 8 بھائی ہی نہیں 8 مردانہ نفسیات بھی تھی۔ رابعہ وقت سفر کرتا گیا، ننہال اور ددہال میں اس کے ایج گروپ میں آس پاس کوئی لڑکی نہیں تھی، لاڈلی بن گئی۔ رابعہ اپنے بچپن گزار چکی تو خاندان میں لڑکیوں کی پیدائش شروع ہوئی، اب وہ رابعہ کی دوست تو بن نہیں سکتی تھی۔ بچپن میں بابا نے لڑکیوں کے ساتھ کھیلنے نہیں دیا، ان کو اپنی اکلوتی بیٹی منفرد چاہیے تھی، سو درجنوں نفسیات اور کردار تو رابعہ کے آس پاس ہی تھے۔ رابعہ کی خوش بختی کہ اس کو بھائیوں کے ساتھ کزنز کے ساتھ کھیل کود کی آزادی تھی، یوں شروع میں وہ ٹام بوائے بھی بنی کہ عید پہ اس کے اور بھائیوں کے کپڑے ایک جیسے آتے تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اسے سمجھ آ گیا کہ لڑکی پن میں اچھی لگتی ہے، فطرت کا حسن فطرت میں ہی ہے، اس کو اب لڑکی بننے میں شرم آتی تھی۔ وہ پل کراس کرتے بھی اسے وقت لگا، لیکن آخر کار زندگی اس پر خود بخود کھلنے لگی، میگزین سے رسائل سے نہ جانے کتنے اندیکھے بنا محسوس کیے قدرتی حالات اور واقعات ہوں گے جو اس کے شعور اور لاشعور میں موجود بھی نہیں ہیں، مگر اس کی بھائیوں سے محبت کم نہیں ہوئی، برتری کمتری کا احساس نہیں ہوا، حسن کا احساس ہوا کہ مرد مردانہ پن میں اور عورت زنانہ نزاکت میں ہی حسین لگتی ہے۔ فطرت یہی ہے کہ فطرت میں رہ کے جیا جائے، فطرت سے بغاوت بے سکونی اور اضطراب کا باعث بنتے ہیں، ان دونوں حالتوں میں کوئی کلیہ کوئی فلسفہ جنم نہیں لے پاتا، جو مفروضے بنتے ہیں ان کی زندگی نہیں ہوتے، جو کھوکھلے نعرے بن کر باتوں کا حصہ رہ جاتے ہیں۔ فلسفے اس کے بعد شروع ہوتے ہیں جب فطرت کو اس کی تمام تر خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ قبول کر لیا جائے، کیونکہ بے بس انسان تو یہ بھی نہیں جانتا کہ فطرت کی خامی اس کے لیے کتنی فائدہ مند ہے اور خامی میں کتنی بڑی خوبی چھپی ہوئی ہے۔ بہت سی باتیں ہمیشہ کی طرح رہ گئی ہیں۔ یا درویش ابھی یہ واقعہ رابعہ کو تحریر سے جدا کر رہا ہے کہ اس کے موبائل کی بیٹری اس کا ساتھ دینے کو تیار نہیں، کیونکہ رابعہ اسے بھی روزہ دار سمجھی اور چارجر سے وصل کے لیے تنہا نہیں چھوڑا۔ صبح کے 6:30 بجے شب بخیر، کیونکہ رات درویش کے آنگن میں پر پھیلائے راج کر رہی ہوگی رابعہ کے رب کے حوالے۔
رابعہ کو ایک شعر یاد آ رہا ہے، غلط ہو جائے تو معافی چاہتی ہے، وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ یک بیک نہیں ہوتا۔